السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت ہوں گے۔ 2022 اپنے اختتام کے قریب ہی ہے اور جو 2022 یعنی کہ جو 2 کا ہندسہ ہے وہ تبدیل ہو کر 3 ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سندھ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ گونج کس مقدمے کی رہی 2022 میں، اس پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر کن مقدمات کا رہا جو سب سے زیادہ عوام کی توجہ کا مرکز بھی رہا اور بہت زیادہ اس کیس کو ہمدردی بھی ملی، وہ ہے زہرہ کاظمی کا کیس جو کہ پہلے نمبر پر رہا اور سندھ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ سماعتیں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہا۔ اچھا، زہرہ کاظمی کا جو کیس ہے وہ 16 اپریل کو سامنے آیا تھا۔ جی بالکل، زہرہ کاظمی کا کیس 16 اپریل کو جو وہ سامنے آیا تھا۔ 16 اپریل 2022 کو یہ کیس منظر عام پر آیا تھا اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوا تھا، یعنی کہ تاخیر کے بعد جو وہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے زہرہ کاظمی کو 23 مئی کو یعنی کہ پنجاب سے سندھ لانے کا ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ جو کیس ہے وہ کراچی میں رجسٹرڈ ہے، تو لہٰذا زہرہ کاظمی کا کیس بھی پنجاب کے بجائے سندھ یعنی کراچی میں جو وہ چلایا جائے۔ پھر زہرہ کاظمی کو کراچی لایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کیس میں ایک بہت بڑی جو پیش رفت ہوئی جو کہ بہت کم کیسز میں دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک موجودہ آئی جی سندھ کو زہرہ کاظمی کی عدم بازیابی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ کامران فضل جو کہ آئی جی سندھ تھے، انہیں عدالت نے جو ہے وہ طلب کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ انہیں ایک الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ اسے اس وقت تک جو ہے وہ بازیاب کروا لے، لیکن عدالت کو آئی جی سندھ جو کہ سابقہ آئی جی سندھ ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے اور عدالت نے انہیں ہٹا کر ایک اہل جو ہے وہ آئی جی سندھ کو لگانے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا تھا اور اس کے بعد پھر غلام نبی میمن کو جو ہے وہ آئی جی سندھ جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا اور اب بھی وہ آئی جی سندھ کے طور پر اپنے منصب جو ہے وہ کی فرائض انجام دہی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے بعد جو دوسرا جو نمبر تھا کیس کا وہ تھا پروین رحمان قتل کیس۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا کیس ہے جو کہ 2022 میں ان کے جو ملزمان تھے جو کہ گرفتار تھے ان تمام ملزمان کو عدم شواہد اور ثبوتوں کی بنا پر عدالت نے یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ نے رہا کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک حریم شاہ کا کیس سامنے آیا، مشہور ٹک ٹاکر ہیں حریم شاہ، ان کا کیس بھی جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کی ایک متنازع ویڈیو سامنے آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو جس ڈالرز کے معاملے کو لے کر جس پر ایف آئی اے انہیں گرفتار کرنا چاہتی تھی جیسے ہی بیرون ملک سے کراچی پہنچتی، لیکن اس سے قبل ہی حریم شاہ نے عدالت سے رجوع کر لیا تھا اور عدالت نے ایف آئی اے کو منع کیا تھا، روک دیا تھا کہ ان کے حریم شاہ کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ پھر حریم شاہ نے آ کر اپنا کیس جو ہے وہ جوائن کر لیا تھا، یعنی کہ کیس میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کیس جو 9 جون کو معروف مذہبی اسکالر ہیں ان کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا تھا جن کی لاش گھر میں مردہ حالت میں جو پائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی درخواست جو ان کی جو بیوی ہے، تیسری جو بیوی تھی دانیہ، اس کی جانب سے کی جا رہی تھی اور ایک شہری نے بھی درخواست دائر کی تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کرایا جائے، لیکن عدالت نے پوسٹ مارٹم کی جو درخواست تھی وہ رد کر دی تھی، پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہے بشرا، وہ بھی یہی اور بچے بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے والد جو کہ انتقال کر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے اور دانیہ کی جو درخواست تھی، شہری کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی تھی۔ ساتھ ہی 12 جنوری کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حریم شاہ والا کیس تھا اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ 4 اکتوبر کو عدالت نے جو اس گرفتاری سے جو ہے وہ روک دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو زیر بحث اس وقت بھی جو کیس ہے جو 2022 چونکہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے وہ ہے زہرہ کاظمی کا کیس، جس میں والدین کو اب تک انصاف نہیں ملا ہے، جبکہ عامر لیاقت کا جو کیس ہے وہ عامر لیاقت اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، پروین رحمان بھی اس دنیا میں نہیں رہی ہے، لیکن ان کے قاتلوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو حریم شاہ والا کیس ہے، حریم شاہ کو بھی عدالت سے جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ مل گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کیس کو جوائن کر لیا تھا، لیکن ایک معاملہ جو اب تک اٹکا ہوا ہے وہ ہے زہرہ کاظمی کے کیس کا۔
جو کہ اب تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ پایا ہے، اب 2022 اختتام پذیر کو ہے اور 2023 میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2022 کا کیس کیا 2023 کے شروعات میں اختتام ہوتا ہے یا پھر یہ بھی اسی طرح 2023 جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور پھر 3 کا ہندسہ ہٹ کر 4 میں چلا جائے گا، یا پھر جس طرح لوگوں کی ایک ہمدردی ہے، دو لوگوں کی توقعات ہے کورٹ سے کہ کورٹ اس معاملے میں انصاف فراہم کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کب اس معاملے میں والدین کو اور جو اس سے جڑنے والے لوگ ہیں ان کو انصاف فراہم کرتی ہے۔